السلام علیکم جی اسٹوڈینٹس، آج کا ہمارا ٹاپک حدیث سے ریلیونٹ ہے اور آج ہم کچھ سلیکٹڈ احادیث پڑھیں گے، ان کے بیسک تھیم کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ ان لکیلی ہم لوگوں کا ایک تو حدیث سے تعلق بھی بہت ویک ہے، حدیث کو ہم لوگ پڑھتے بھی نہیں ہیں، انڈرسٹینڈ بھی نہیں کرتے۔ تو اگر آپ ان حدیث کو دیکھیں گے تو اندازہ ہوگا کہ کتنی خوبصورت باتیں اللہ کے نبی ہمیں بتا کر گئے ہیں، اور ان لکیلی ایک تو حدیث سے ہمیں بہت کٹ آف کر دیا گیا ہے، اور ہمیں اور لوگوں کی فلاسفرز کی کوٹیشن تو اچھی لگتی ہیں، لیکن حدیث کو جس طرح سے پریزنٹ کیا جاتا ہے ہمیں اس حدیث کی امپورٹنس ہی کا پتہ نہیں رہتا۔ تو آج ہم سلیکٹڈ حدیث پڑھیں گے۔ نمبر 1، اور میں عربک میں بھی حدیث آپ کے لیے اس لیے پڑھوں گا کہ آپ تھوڑی سی عربک میں بھی حدیث پڑھا کریں اور حدیث کو بھی میمورائز کیا کریں۔ جس طرح سے ہم کوٹیشنز یاد کرتے ہیں اور چیز یاد کرتے ہیں، تو شارٹ سی حدیثیں ہیں، وہ میں انشاءاللہ جب ہماری ریگولر کلاسز ہوں گی میں آپ کے ہینڈ اوور کر دوں گا، ان کو بھی آپ یاد کیا کریں۔ ایٹ لیسٹ 40 حدیث تو سب کو آنی چاہیے، کہ ایک موقع پر پروفٹ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جو شخص میری امت میں سے 40 احادیث کو میمورائز کر لے گا یا اس کو بک کے ذریعے سے آگے لوگوں تک پہنچائے گا، تو کل قیامت کے دن اس کا شمار علماء کے اندر ہوگا، اسکالرز کے اندر وہ اٹھایا جائے گا۔ تو اللہ کے نبی کو اتنا تھا کہ لوگ میری حدیث کو میمورائز کریں، اس کو آگے لوگوں تک پہنچائیں۔ پہلی حدیث ہے ہمارے پاس الاعمال بالنیات، جس کا ٹائٹل تو ظاہر ہے کہ بعد میں لوگوں نے ہی اس کو دیا، کہ جتنے بھی آپ کے ایکشنز ہیں وہ ڈیپینڈ کرتے ہیں آپ کی انٹینشنز پہ۔ ان امیر المؤمنین ابی حفص عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ، ابو حفص عمر بن خطاب کی کنیت ہے، ان کی حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی بیٹی ہیں، انہیں کی نسبت سے ان کی کنیت رکھی گئی۔ عرب کے اندر آپ کو بہت ملے گا کہ کنیت، ٹائٹلز اور ڈیفرنٹ نیمز، ان کو ایک ایک بندے کے آپ کو صحابی رسول ہیں یا تابعین ہیں، ان کو 3 4 ان کے نام ملیں گے۔ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے ہوئے سنا، انما الاعمال بالنیات، کہ جو بھی اعمال ہیں وہ ڈیپینڈ کرتے ہیں آپ کی نیت کے اوپر، آپ کی انٹینشن کے اوپر۔ وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَّا نَوَىٰ، اور ہر شخص کو وہی کچھ ملتا ہے، اس کو وہی ریوارڈ یا وہی پنشمنٹ ملتی ہے جس کی وہ نیت کرتا ہے۔ آگے پھر اللہ کے نبی نے ایک مثال کے ذریعے سے سمجھایا کہ جو پریکٹیکل ایک ایگزامپل وہاں پر سیٹ ہو گئی تھی، وہ یہ تھا کہ ایک شخص تھے، صحابی رسول تھے، ان کو ایک عورت سے وہ شادی کرنا چاہتے تھے، ان کو اس نے نکاح کا پیغام بھیجا، تو عورت نے کہا کہ میں آپ سے تب شادی کروں گی کہ آپ مدینہ کی طرف مائیگریٹ کر جائیں۔ ظاہر ہے کہ عرب کے ہاں یہ بات بڑا مشکل تھا کہ لوگ باتیں کریں گے کہ ایک عورت سے شادی کی خاطر تم نے مائیگریشن کی ہے، اپنا گھر بار چھوڑ دیا، تو وہ تھوڑا سا ہیزیٹیٹ کر رہے تھے اس بات سے۔ تو اسی اسنا میں اللہ کے نبی نے کہہ دیا کہ تمام لوگ جو ہیں مکہ سے مدینہ ہجرت کریں گے، ہجرت کا آرڈر آ گیا۔ اب وہ دل ہی دل میں خوش تھے، چلو ہجرت بھی کر رہے ہیں، اللہ کے نبی کی طرف سے یہ آرڈر بھی آ گیا صلی اللہ علیہ وسلم، اور میرا اپنا کام بھی ہو جائے گا۔ اب دیکھیں نیت میں تھوڑی سی ملاوٹ ہوگی، کہ ایک تو اللہ کے ساتھ تھوڑا سا اپنا جو ورلڈلی ان کا ایک موٹیو تھا وہ بھی اچیو ہو رہا تھا، تو اللہ کے نبی نے اس کو بالکل کلیئر کر دیا۔ فمن کانت ہجرتہ، اور دیکھیں انداز کتنا پیارا ہے کہ آپ نے ان کو نام نہیں دیا، جو سٹیٹمنٹ دی ہے وہ بالکل جنرل دی ہے، تاکہ کبھی بھی کوئی انسان اس کی وجہ سے ہٹ نہ ہو، اور وہ اس کی جو سیلف رسپیکٹ ہے وہ بھی مینٹین رکھی ہے آپ نے، اور وہ جو میسج ہے وہ بھی صحابہ تک کنوے کر دیا۔ فمن کانت ہجرتہ الی اللہ ورسولہ، جس شخص کی ہجرت اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے ہے، فہجرتہ الی اللہ ورسولہ، تو اس کو ہجرت اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے نہیں، جو جس اس نیت سے اگر ہجرت کر رہا ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول کی خاطر، تو اس کو اسی ہجرت کا ثواب ملے گا۔ ومن كانت ہجرته لدنیا یصیبها، اگر کوئی شخص اس لیے ہجرت کر رہا ہے کہ دنیا کو حاصل کر لے گا، او امرأة ينكحها، یا کسی عورت سے شادی کر لے گا، فہجرته الى ما هاجر الیہ، تو اس کی ہجرت اسی مقصد کے لیے ہے جس کے لیے اس نے ہجرت کی ہے، یعنی پھر وہ ثواب کی امید نہ رکھے۔ تو پتہ یہ چلا کہ بڑے سے بڑا عمل اگر آپ کر رہے ہیں، بہت اچھی آپ نیکی کرنا چاہ رہے ہیں، لیکن اگر آپ کی نیت ٹھیک نہیں ہے تو وہ ساری نیکی آپ کی ضائع ہو سکتی ہے۔ اور کوئی چھوٹا سا کام ہے لیکن اس کی انٹینشن آپ کی بہت کلیئر ہے، بہت اچھی ہے، پازیٹیو اپروچ سے کام کر رہے ہیں، تو آپ کو بہت بڑا ریوارڈ مل سکتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ہمارے جتنی بھی مطلب ڈیڈز ہوں گی، چاہے وہ بری ہیں یا اچھی ہیں، ہمارے ایکشنز ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ کاؤنٹ نہیں کریں گے، اللہ تعالیٰ ان کا ویٹ کریں گے۔
اور ویٹ اسی چیز کا زیادہ ہوتا ہے جس کے اندر سنسیرٹی زیادہ ہوتی ہے، جس کی نیت آپ کی اچھی ہوتی ہے. آپ دیکھیں نا بہت سے لوگ آپ حدیث کے اندر پڑھتے ہیں چھوٹی سی کام پر اللہ تعالیٰ ان کو جنت دے دیتے ہیں، بڑے بڑے گناہ معاف کر دیتے ہیں، کیوں؟ کیونکہ اس کا سنسیرٹی لیول بہت زیادہ ہوتا ہے. ایک شخص حج کرتا ہے اور پورے حج میں وہ فیس بک کو ساتھ لے کے چل رہا ہے، ایک ایک سٹیپ کو فیس بک کے ذریعے سے لوگوں تک پہنچا رہا ہے. ہمیں اس کی نیت پہ شک نہیں کرنا چاہیے، ٹھیک ہے؟ مطلب دنیا میں تو کوئی انسان جج نہیں کر سکتا کہ وہ کس نیت سے کر رہا ہے، لیکن بظاہر جو چیز نظر آ رہی ہے کہ آپ نے کام اللہ کے لیے کرنا ہے تو اپنی نیت کو صاف رکھیں. اگر آپ دنیا میں ہی ہر چیز کو لوگوں سے واہ واہ اور اپریسیشن دنیا میں لے لیں گے تو پھر آخرت میں اللہ تعالیٰ کو کیا جواب دیں گے، اللہ تعالیٰ سے کیا لیں گے؟ اسٹل آپ کسی کے بارے میں یہ بات نہیں کر سکتے، لیکن بظاہر اس کے اندر سنسیرٹی لیول کم نظر آ رہا ہوتا ہے. تو اس لیے جو بھی آپ کام کریں، دیکھیں آپ لوگ انجینئرنگ کے اسٹوڈنٹ ہیں، نرس کے میرے اسٹوڈنٹ ہیں، یا آئرڈ میں آپ لوگ بزنس پڑھے ہیں، BBA کے، آپ لوگ یہ دیکھیں کہ اگر آپ یہی پڑھ رہے ہیں اور اگر آپ کی انٹینشن اچھی ہے کہ آپ چاہتے ہیں کہ میں پاکستان کی خدمت کروں، اسلام کی خدمت کروں، یا اپنے ایک سورس آف ارننگ کے لیے انسان جاب کرنا چاہتا ہے تاکہ ایک اچھی زندگی گزار سکوں، اپنے پیرنٹس کو، اپنی فیملی کو سپورٹ کر سکوں، تو یہ ساری گڈ انٹینشن ہے. یہ آپ کے انجینئرنگ پڑھنا، میتھ پڑھنا، فزکس پڑھنا یا آپ اکنامکس پڑھنا، یہ آپ کو لیے اس میں ریوارڈ ملے گا. اور جو فضائل ہیں قرآن میں حدیث کے اندر علم کے لیے، وہ آپ کو سارے ریوارڈز ملیں گے. اور دوسری طرف اگر ایک شخص اس لیے دین کا علم بھی پڑھا ہے جس کے ذریعے سے وہ اپنی بڑائی چاہتا ہے، جیسا حدیث کے اندر آیا تھا نا، قیامت کے دن سب سے پہلے جن لوگوں کو جہنم میں ڈالا جائے گا ان میں ایک عالم بھی ہوں گے، ایک حافظ ہوں گے، ایک بہت بڑا سخی آدمی ہوگا، ایک شہید ہوگا. ان کی انٹینشن غلط ہوگی، اللہ تعالیٰ ان کو اٹھا کے جہنم میں پھینک دیں گے. اب شہادت دیکھیں کتنا بڑا درجہ ہے، سخاوت، علم حاصل کرنا، قرآن حفظ کرنا. لیکن وہ اتنے نیک عمل کے باوجود ان کی انٹینشن ٹھیک نہیں تھی، یا تو اپنی بڑائی چاہتے تھے، اپنے آپ کو سپیریئر کرنا چاہتے تھے، یا اور بہت سی انٹینشن ہو سکتی ہے، تو ان کا بڑے سے بڑا عمل ضائع ہو سکتا ہے. اس لیے ہمیشہ اپنی انٹینشن کو کلیئر کریں. بار بار جب بھی کوئی نیکی کا کام کر رہے ہیں تو بار بار سوچا کریں کہ یہ انٹینشن میری کیا ہے، میں یہ کام کیوں کر رہا ہوں. اگر صرف لوگوں کو دکھانا ہے یا کوئی ایسی اپروچ ہے میری جو ٹھیک نہیں ہے تو اس کام کو فوراً بالکل ختم کر دیں، کیونکہ اس کام کا آپ کو کوئی ریوارڈ ملنے والا نہیں ہے. سو یہ پہلی حدیث ہے، اور بہت سی حدیث کی کتابیں یہیں سے شروع ہوتی ہیں. ایکشنز آر بٹ بائی انٹینشنز، کہ جو بھی آپ کے ایکشنز ہیں وہ جج کیے جاتے ہیں آپ کی انٹینشن کی بیس پر. اور کوئی بندہ کسی کے بارے میں کوئی حکم نہیں لگا سکتا کہ اس کی انٹینشن کیا ہے، ٹھیک ہے؟ آپ زیادہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ٹو دی بیسٹ آف مائی نالج یہ ایسا ہو سکتا ہے، لیکن اس کو مارجن ضرور دیں. ہم بسا اوقات دوسرے کی انٹینشن پہ بھی شک کرتے ہیں، وہ چیز غلط ہے. لیکن اپنی انٹینشن کو خود آپ جج کریں، اور خود جج کریں. سب سے بڑے ٹیچر آپ اپنے خود ہیں، ٹھیک ہے؟ وہ آپ کا اندر جو ایک ضمیر ہے نا، ہر انسان کے اندر ایک اور انسان ہوتا ہے، وہ اس کو بتا رہا ہوتا ہے کہ آپ کام ٹھیک کر رہے ہیں یا غلط کر رہے ہیں. نیکسٹ حدیث کی طرف آتے ہیں. یہ حدیث بڑی امپورٹنٹ ہے، اس کو حدیث جبرائیل بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ اور اس کو الحدیث، مدر آف آل حدیث، کہ تمام حدیثوں کی یہ بنیاد ہے، ماں ہے، بڑی امپورٹنٹ حدیث ہے. اس حدیث میں ہوتا یہ ہے کہ جبرائیل علیہ السلام اللہ کے نبی کے ساتھ کچھ کنورسیشن کرتے ہیں اور صحابہ بیٹھے ہوتے ہیں، اور وہ جو کوشچن آنسرز ہو رہے ہوتے ہیں وہ بڑے امپورٹنٹ ہیں. ان عمر رضی اللہ عنہ ایضا قال بینما نحن جلوس، ہم بیٹھے ہوئے تھے عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، ذات یوم، ایک دن، اطلع علینا رجل، ایک بندہ ہمارے پاس آتا ہے. اب اس کی تھوڑی سی خصوصیات بتا رہے ہیں کہ وہ بندہ کیسا تھا. شدید بیاض الثیاب، کپڑے تو انتہائی سفید کپڑے، بالکل اجلے ہوئے. شدید سواد الشعر، جو بال تھے اس کے ہیئر کا کلر تھا وہ بہت زیادہ بلیک. لا یرا علیہ اثر السفر، کوئی سفر کا اثر بھی اس کے چہرے پر، اس کی باڈی پہ نظر نہیں آ رہا تھا. انسان دائرہ جب دور سے آتا ہے تو نظر آ رہا ہوتا ہے کہ تھکا ہوا ہے بہت زیادہ، لیکن وہ بھی کوئی علامات نہیں تھی. ولا يعرفه منا احد، اور ہم میں سے کوئی جانتا بھی نہیں تھا، کیونکہ ظاہر ہے اگر ہم میں سے کوئی جانتا نہیں تھا تو اٹ مینس کہ وہ دور سے آیا ہے. اور اس کے اوپر لیکن سفر کے آثار بھی نظر نہیں آ رہے تھے، تو وہ صحابہ سوچتے تھے کون بندہ ہے. حتی جلس الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھ گیا. فاسند رکبتیہ الی رکبتیہ، رکبہ کہتے ہیں عربک میں اپنے گھٹنوں کو، وہ اپنے گھٹنوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنوں کے ساتھ بالکل اس نے ملا دیا. ووضع کفیہ علی فخذیہ، اور اپنے دونوں ہاتھوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جوران تھی گھٹنوں کے اوپر رکھ دیے. یعنی بہت زیادہ فرینکنس کو شو کر رہے ہیں نا کہ آپ اپنے گھٹنے بھی ٹچ کر رہے ہیں، نی کے ساتھ نی ہے، ٹھیک ہے، اس کے بعد اپنے دونوں ہاتھ ان کی ٹانگوں کے اوپر رکھ رہے ہیں.
اس سے پتہ چلا کہ بہت زیادہ فرینکنس ہے. وقال، اور کہنے لگی، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اخبرنی عن الاسلام، مجھے اسلام کے بارے میں بتائیں. قال فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ نے فرمایا کہ الاسلام، اسلام یہ ہے، ان تشهد ان لا الہ الا اللہ وان محمد الرسول اللہ، کہ آپ ڈکلیریشن سب سے پہلے اس چیز کی گواہی دیں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کا رسول ہوں. وتقیم الصلاۃ، نماز قائم کریں گے، وتؤتی الزکاۃ، زکوٰۃ ادا کریں گے، وتصوم رمضان، رمضان کے روزے رکھیں گے، وتحج البیت ان استطعت الیہ سبیلا، اور اگر بیت اللہ کا حج کرنے کی استطاعت ہے، پیسے ہیں اور سفر آپ کر سکتے ہیں تو آپ بیت اللہ کا حج کریں گے. یعنی 5 پلر آف اسلام جو ہم 5 بنیادی ارکان کہتے ہیں، آپ نے اس کی طرف اشارہ کیا. قال صدقت، اب وہ صاحب کہنے لگے کہ آپ نے ٹھیک کہا ہے. فعجبنا له، اب صحابہ یہ ریمارکس دے رہے ہیں کہ ہمیں بڑا تعجب ہوا. یسألہ ویصدقہ، کوشچن بھی کرتا ہے اور پھر اس کی تصدیق بھی کرتا ہے، اس کو کہتا ہے کہ آپ نے ٹھیک جواب دیا. کیونکہ جب آپ کو کسی چیز کا نالج نہیں ہوتا، آپ کو کوشچن کریں گے، دوسرا بندہ جب جواب دے گا تو آپ کہیں گے اوکے آئی گاٹ اٹ، آئی انڈرسٹوڈ دس کوشچن، مجھے سمجھ میں آ گئی، بات ختم ہوگی. لیکن آپ یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ آپ نے ٹھیک جواب دیا. اٹ مینس کہ آپ ایگزامینر ہیں، جب آپ اس سے سوال کرتے ہیں اور پھر آپ اس کی تصدیق بھی کرتے ہیں. تو صحابہ کہتے ہیں ہمیں بڑا تعجب ہوا کہ سوال بھی کرتا ہے اور پھر اس کی آگے تصدیق بھی کر رہا ہے. اب سیکنڈ کوشچن ان صاحب نے کیا، قال فاخبرنی عن الایمان، کہنے لگے مجھے ایمان کے بارے میں بتائیں کہ ایمان کسے کہتے ہیں. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ نے فرمایا کہ ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الاخر وتؤمن بالقدر خیرہ وشرہ. 6 چیزوں کے بارے میں بتایا جو آرٹیکل آف فیتھ ہیں، اللہ پر ایمان، اس کی ملائکہ یعنی فرشتوں پر، جتنی بھی بکس ہیں ان کے اوپر ایمان، تمام رسولوں پر ایمان، قیامت کے دن پر، اور جو تقدیر ہے چاہے وہ اچھی ہے یا بری اس پر ایمان. یہ 6 جو آرٹیکل آف فیتھ ہیں، آپ نے کہا کہ یہ ایمان ہے. قال صدقت، پھر انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی آپ نے بالکل ٹھیک کہا. اب تھرڈ کوشچن کر رہے ہیں، قال فاخبرنی عن الاحسان، کہ مجھے یہ بتائیں کہ احسان کسے کہتے ہیں. قال، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان تعبد اللہ کأنک تراہ، تم اللہ کی ایسی عبادت کرو گویا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو. یعنی کنسنٹریشن لیول اتنا زیادہ ہو کہ آپ کو فیل ہو رہا ہو کہ آپ اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہے ہیں. فإن لم تكن تراه فإنه يراك، اگر یہ صورت نہیں بن رہی، ایسی فیلنگز نہیں آ رہی، تو ایٹ لیسٹ اتنا ضرور ہونا چاہیے کہ اگر آپ اللہ کو نہیں دیکھ رہے تو آپ کے ذہن میں یہ ضرور ہو کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. یہ سیکنڈ سٹیپ ہے. اب یہ تھرڈ کویشچن بھی ہو گیا. قال فاخبرنی عن الساعہ، اب نمبر 4 کویشچن وہ کر رہے ہیں کہ مجھے قیامت کے بارے میں بتائیں. قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مل مسئول، مسئول کہتے ہیں جس سے سوال کیا جا رہا ہے، اور سائل سوال کرنے والا، کہ جس سے سوال کیا جا رہا ہے وہ سوال کرنے والے سے زیادہ نہیں جانتا. یعنی جتنا نالج آپ کے پاس ہے اتنا ہی میرے پاس ہے قیامت کے بارے میں. اچھا جی، انہوں نے پھر کہا کہ فقال فاخبرنی عن اماراتها، آپ ایسا کریں کچھ نشانیاں بتا دیں اس کی. اگر ایگزیکٹ آپ نہیں بتا رہے کہ قیامت کب آئے گی، کون سا اس کی ڈیٹ فکس نہیں آپ نہیں کر سکتے، تو اس کی چند نشانیاں بتا دیں. قال، آپ نے فرمایا کہ ان تلد الامۃ ربتها، یہ عربی کا ایک محاورہ ہے، مراد یہ ہے کہ اولاد یا بچیاں اپنی ماؤں کی نافرمان ہو جائیں گی. یعنی پیرنٹس کو بہت زیادہ ڈیگریڈ کریں گے، ان کے پیرنٹس کے جو ہیں بچے وہ ان کے بالکل ڈس اوبیڈینٹ ہو جائیں گے. دوسری علامت آپ نے بتائی کہ وان ترى الحفاة العراة العالى رعاء الشاة يتطاولون في البنيان، آپ ان لوگوں کو دیکھیں گے جو کسی دور میں جن کے پاس پاؤں میں جوتا نہیں تھا، بدن پہ کپڑا نہیں تھا، تنگ دست لوگ تھے، بکریاں چراتے تھے، یعنی بالکل گاؤں دیہات کے رہنے والے لوگ جن کے پاس کچھ بھی نہیں تھا. اب آپ دیکھیں گے ان کے بڑے بڑے مالز بن گئے، بڑے بڑے ان کی عمارتیں، يتطاولون في البنيان، عمارتوں میں ایک دوسرے سے بڑی بڑی عمارتیں بنا رہے ہیں. یہاں تک جب آپ نے جواب دیا ثم انطلق، وہ صاحب پھر اٹھ کے چلے گئے. فلبثت ملیا، صحابہ بھی اٹھ کے چلے گئے. تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس عمر کہتے ہیں کہ میں تھوڑی دیر بیٹھا رہا. ثم قال، پھر آپ نے فرمایا کہ یا عمر اتدری من السائل، تمہیں پتہ ہے کہ یہ سوال کرنے والا کون تھا؟ قلت اللہ ورسول عالم، میں نے کہا کہ اللہ اور اللہ کا رسول ہی زیادہ جانتا ہے. قال فإنه جبریل،
تو آپ نے فرمایا کہ جبریل تھے، اتاکم یعلمکم دینکم، جو تمہیں دین سکھانے کے لیے آئے تھے۔ تو یہ ریویلیشن کا ایک طریقہ ہوتا تھا۔ ہم نے کمپائلیشن آف دا ہولی قرآن میں بھی پڑھا کہ ریویلیشن کے ڈفرینٹ فارمز تھے نا، تو اس میں ایک طریقہ یہ تھا کہ جبرائیل علیہ السلام کسی انسانی شکل میں آتے، عام طور پہ آپ حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شکل میں آتے تھے، اور کبھی عام انسان کی شکل میں بھی آ جاتے اور وحی کا پیغام لے کر جاتے۔ تو یہ بیسیکلی ان کو سکھانے کے لیے آئے تھے۔ کویشچن کے ذریعے سے بھی اللہ کے نبی کی اگر آپ ٹیچنگ میتھڈولوجی دیکھیں تو آپ ڈفرینٹ طریقے سے لوگوں کو سکھایا کرتے تھے۔ کبھی ان سے سوال اٹھا دیتے، اچھا یہ بتاؤ کیا ہے۔ اب اس سے یہ ہوتا ہے کہ ہر بندہ سوچنے میں مجبور ہو جاتا، غور و فکر کے اندر ان کے اندر ایک دعوت ان کو آپ دیتے تھے۔ تو یہ اس کے اندر دیکھیے سب سے پہلی چیز آپ کو اسلام کے بارے میں بتایا گیا کہ 5 جو پلر آف اسلام ہے وہ اس حدیث میں آپ کو کلیئر ہوگی۔ پھر آرٹیکل آف فیتھ کہ ایمان کیا ہے، ان چیزوں کو ماننا، ٹھیک ہے۔ تو اسلام کا تعلق ہے ظاہر کے ساتھ، یہ ساری چیزیں ظاہراً آپ کرتے ہیں نا، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج۔ اور ایمان کا تعلق ہے آپ کے اندر، آپ کے دماغ، دل، جس چیز کے اوپر آپ کا جو فیتھ ہے وہ کوئی انسان جج نہیں کر سکتا کہ اللہ پہ آپ کا کتنا ایمان ہے، ملائکہ، کتب، رسول پہ کتنا ایمان ہے، وہ کوئی انسان جج نہیں کر سکتا، وہ آپ کو اللہ کا معاملہ ہے۔ اور ایمان کہتے ہی اس کیوں ہے کہ جب آپ کسی کی بات کو بغیر دلیل کے مانتے ہیں۔ دیکھیے ایمان اور آبزرویشن میں تھوڑا فرق ہے۔ میں آپ کو کہوں کوئی بندہ آپ کو کہتے جی آج دن ہے، سورج نکلا ہوا ہے، آپ کہیں ہاں دن ہے، سورج نکلا ہوا ہے، تو یہ ایمان نہیں ہے، یہ آپ کی آبزرویشن ہے، آپ کی سینسز آپ کو کہہ رہی کہ یہ کام کرو تو آپ کر رہے ہیں۔ ایمان یہ ہوتا ہے کہ آپ کو ایک چیز سے نظر نہیں آ رہی، آپ کسی کی بات پہ ٹرسٹ کرتے ہوئے اس چیز کو ایکسیپٹ کر لیتے ہیں، اگرچہ آپ کی لاجک یہ کہہ رہی ہوتی ہے کہ یہ نہیں ہو سکتا یا ایسا کیسے ہوگا، لیکن آپ لاجک کے پیچھے نہیں جاتے، آپ ریزننگ نہیں کرتے ہیں، اور آپ صرف اس بات کو مان لیتے ہیں۔ جس طرح اللہ تعالیٰ کو ہم نے نہیں دیکھا، اینجلس کو نہیں دیکھا، اور جتنی قرآن کے اندر سٹوریز ہیں، ہسٹری ہے موسیٰ علیہ السلام کی، عیسیٰ علیہ السلام کی، ان کو ہم نہیں جانتے، بٹ ہم سب پہ یقین کرتے ہیں، یہ ایمان ہے۔ تو ایمان کا تعلق ہے آپ کے دل کے ساتھ۔ اور اس کے بعد قیامت کی کچھ نشانیاں بتائی گئی۔ قیامت کی کچھ بڑی نشانیاں ہیں، کچھ چھوٹی نشانیاں ہیں، میں ڈفرینٹ میرے چینل پہ ویڈیوز ہیں جس میں ہم کہ دجال کیسے آئیں گے، امام مہدی کا ظہور کیسے ہوگا، پھر عیسیٰ علیہ السلام کا آنا، اور یاجوج ماجوج کا آنا۔ تو بڑی نشانیاں بھی اللہ کے نبی بتا کر گئے ہیں جو تقریباً 10 ہیں، اور چھوٹی نشانیاں تو بہت ساری آپ نے بتائی ہیں، وہ تقریباً پوری ہو چکی ہیں۔ اب جو دور ہمارا جا رہا ہے اس میں چھوٹی نشانیاں اور ساری تقریباً پوری ہو چکی ہیں، اور جو میجر سائنس ہیں وہ ابھی تک سٹارٹ نہیں ہوئے، کیونکہ وہ سٹارٹ ہوئیں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آنے کے بعد، پھر دجال کا آنا، یاجوج ماجوج کا، اور اس کے بعد ایک چین شروع ہو جائے گی۔ تو ان دونوں کے درمیان میں جو ایک پیریڈ ہے وہ ہے امام مہدی کا آنا۔ تو اب ظاہر ہے جب میجر سائنس شروع نہیں ہوئی اور جتنی بھی چھوٹی نشانی ہیں وہ پوری ہو چکی ہیں، تو ان دونوں کے درمیان جو ایک نشانی آنی ہے وہ امام مہدی کا آنا ہے، اور اس کے بعد بڑی نشانی شروع ہوں گی۔ بہرحال اس کا ایگزیکٹ ڈیٹ تو کوئی نہیں جانتا، لیکن اللہ کے نبی اس کی ساری نشانیاں ہمیں بتا کر گئے۔ اس کو آپ لوگ دیکھ لیجیے گا، اس کی انگلش ٹرانسلیشن بھی میں آپ کو یہ ویڈیو سینڈ کر دوں گا انشاءاللہ۔ اس کے بعد یہ تھرڈ حدیث ہے ارکان اسلام کے حوالے سے۔ عن ابی عبد الرحمن بن عمر بن خطاب رضی اللہ عنہما قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہوئے سنا، بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے، شہادت ان لا الہ الا اللہ وان محمد الرسول اللہ، اللہ تعالیٰ کو ایک ماننا، گواہی دینا اس بات کی، اور یہ کہنا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں، وإقام الصلاۃ، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، بیت اللہ کا حج کرنا، وصوم و رمضان، اور رمضان کے روزے رکھنا۔ نیچے یہ ریفرنس ہوتا ہے رواہ البخاری، یعنی بخاری کی کتاب کے اندر بھی، امام بخاری کی کتاب کے اندر بھی یہ ہے، اور رقم کہتے ہیں نمبر کو، کہ حدیث کا نمبر کیا ہے 8، اور مسلم کے اندر بھی حدیث موجود ہے، اس کا رقم ہے 16، حدیث نمبر 16۔ اور جب ایک حدیث بخاری اور مسلم دونوں کے اندر ہوتی ہے تو اس کو کہتے ہیں متفق علیہ، ایگریڈ اپون، کہ دونوں بڑے جو امام ہیں ہمارے پاس، امام بخاری اور مسلم، وہ اس حدیث پر ایگریڈ ہیں، اور یہ حدیث پھر سب سے زیادہ ہمارے لیے اسٹرانگ حدیث ہوتی ہے۔ تو اس حدیث میں دیکھیں آپ کو 5 پلرز بتائے گئے ہیں، اور یہ ٹوٹل دین کا خلاصہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی ہم سے ڈیمانڈ ہے۔ ہمیں بسا اوقات لگتا ہے نا کہ پریکٹیکل مسلم بننا تو جی بڑا ہی مشکل ہوگا، پریکٹیکل مسلم کیسے بنیں گے؟ اب دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کی ہم سے ڈیمانڈ کیا ہے۔ اسلام تو ہم لے کر آگے، کلمہ ہم نے پڑھ لیا، اس کے بعد ہے 5 ٹائم آپ نے نماز پڑھ لی، یہ اللہ تعالیٰ کی ہم سے ایک میجر ریکوائرمنٹ ہے، یہ تو ہر ایک نے کرنا ہی کرنا ہے۔ اس میں بھی سہولت ہے، آپ پانی نہیں آپ تیمم کر لیجیے،
اور اگر آپ کھڑے کے نہیں پڑھ سکتے بیٹھ کے پڑھ لیں، بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے لیٹ کے پڑھ لیں، اشاروں سے پڑھ لیں، لیکن پڑھ لیں جیسے بھی پڑھنا چاہتے ہیں۔ زکوٰۃ ہر ایک کے اوپر نہیں ہے، اگر آپ کے پاس ایک اسپیسیفک اماؤنٹ ہے گولڈ کی، سلور کی، وہ تو اس کے اوپر آپ کو زکوٰۃ ہے 2.5% سال گزرنے کے بعد۔ بڑی اماؤنٹ نہیں ہے، ہم تو 18% تو ہم جی ایس ٹی کٹوا رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ ہم دے رہے ہوتے ہیں، اور زکوٰۃ ہمیں لگ رہا ہوتا ہے بہت بڑا برڈن ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو ہمارے اوپر چھوڑ دیا ہے کہ آپ خود دیں، کوئی آپ کے اوپر کیلکولیشن کرنے والا نہیں ہے، وہ تو قیامت کے دن حساب ہوگا۔ تو ایک زکوٰۃ ہے جو آپ کو 2.5% گولڈ، سلور، کیش، یا آپ کی کوئی بھی پراپرٹی ہے جو آپ کمرشل ہے، جو آپ بزنس کرتے ہیں، تو اس کو آپ کو ایک کیلکولیشن کرنی ہے اس کی۔ اس طرح رمضان کے روزے سال کے بعد آتے ہیں، 29 اور 30 روزے ہیں، اور وہ بھی اگر آپ مریض ہیں آپ کو کہہ دیا بعد میں رکھ لینا، آپ ٹریولر ہیں آپ بعد میں رکھ لیجئے گا، اور اگر رکھ ہی نہیں سکتے ہیں تو اس کا آپ فدیہ دے دیں۔ ایک روزے کا فدیہ ایک مسکین کو کھانا کھلانا، یعنی صدقہ فطر کے برابر 130 روپیز بنتے ہیں ایک روزے کا، اگر آپ کسی بھی حالت میں نہیں رکھ سکتے۔ اور اس کے بعد جی حج کرنا، وہ بھی وہ لوگ جو جا سکتے ہیں، وہ پوری زندگی میں ایک بار کرنا، یہ پورا دین ہے۔ آپ بتائیں کہ اس میں کیا چیز ڈیفیکلٹ ہے، ہمیں کیوں لگتا ہے کہ ہم ایک پریکٹیکل مسلم یا پریکٹسنگ مسلم نہیں بن سکتے؟ تو یہ 5 پلر آف اسلام ہے، جو اسلام کی ایک عمارت ان چیزوں کے اوپر قائم ہے۔ اس کے بعد یہ حدیث نمبر 4 ہے ہمارے پاس، اس کا ٹائٹل یہ ہے کہ الاعمال بخواتیمها، کہ اعمال کا دار و مدار اس کے اینڈ کے اوپر ہے۔ شروع کے اندر اس حدیث میں بیسیکلی ایک تو اللہ کے نبی نے انسان کی پیدائش کے کچھ سٹیجز بتائے، اور اس کے بعد تھوڑی سی تقدیر کے حوالے سے بات کی گئی۔ پہلے ہم اس کی ٹرانسلیشن کرتے ہیں، پھر میں آپ کے ساتھ 2-3 چیزیں شیئر کرتا ہوں۔ عن ابی عبد الرحمن عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ قال حدثنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وهو الصادق المصدوق، کہ ہمیں اللہ کے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث بتائی، اور وہ سچے ہیں اور ان سے سچی بات ہی کہی جاتی ہے۔ ان احدکم یجمع خلقہ فی بطن امہ 40 یوما نطفہ، کہ تم میں سے ہر کوئی اپنی ماں کے پیٹ میں 40 ڈیز جو ہے وہ ایک سپن ڈراپ کی شکل میں رہتا ہے۔ 40 ڈیز کے بعد کیا ہوتا ہے؟ ثم یکون علقۃ مثل ذلک، پھر 40 ڈیز وہ ایک جمع ہوا خون، کلاٹ آف بلڈ، اس شکل کے اندر 40 ڈیز اس طرح سے وہ گزارتا ہے۔ ثم یکون مضغۃ مثل ذلک، پھر 40 ڈیز وہ ایک گوشت اور فلیش کی شکل کے اندر وہ رہتا ہے۔ اب یہ 40 + 40 + 40 یعنی 120 ڈیز گزر گئے۔ اب جب 120 ڈیز گزر جاتے ہیں پھر کیا ہوتا ہے؟ ثم یرسل الیہ الملک، پھر ایک بادشاہ ثم یرسل الیہ الملک، پھر فرشتہ اس کے پاس بھیجا جاتا ہے۔ فینفخ فیہ الروح، پھر وہ اس کے اندر روح پھونکتا ہے، یعنی فرشتہ جو ہے وہ اس کے اندر روح پھونک دیتا ہے 120 ڈیز کے بعد۔ اسی وجہ سے اگر کوئی وجہ سے ابورشن کی طرف جانا بھی ہو تو 120 سے پہلے تو کسی حد تک جایا جا سکتا ہے، اگر کوئی بہت ایسی صورت بن گئی ہے ایمرجنسی کی یا کوئی کمپلیکیشنز ہیں، لیکن 120 کے بعد بہت اسکالر اسی حدیث کی بیس پر کہتے ہیں کہ آپ ابورشن کی طرف نہیں جائیں گے، کیونکہ 120 کے بعد اب روح اس میں پھونک دی گئی، اب آپ کو اس کو کنٹینیو کرنا ہے۔ وَيُؤْمَرْ بِأَرْبَعِ كَلِمَاتٍ، اور چار چیزوں کے بارے میں حکم دے دیا جاتا ہے، یعنی فرشتہ آ کر 4 چیزوں کا اعلان، اناؤنسمنٹ کر جاتا ہے۔ نمبر 1 بِكَتْبِ رِزْقِهِ، رزق لکھا جاتا ہے کہ آپ کو دنیا میں ٹل ڈیتھ کتنا رزق ملے گا۔ وَأَجْلِهِ، آپ کی موت کب آئے گی، کیسے آئے گی۔ وَعَمَلِهِ، نمبر 3 آپ کرو گے کیا دنیا میں جا کے۔ نمبر 4 وَشَقِيٌّ أَمْ سَعِيدٌ، اور آپ اچھی زندگی گزار کے جاؤ گے یا بری زندگی، بدبخت مرو گے یا اچھی اور اچھی زندگی گزار کر دنیا سے جاؤ گے۔ یہ 4 چیزوں کا اعلان ہو جاتا ہے، رزق کا، موت کا، آپ کے ایکشنز کا، اور آپ کی تقدیر کا، کہ اچھی زندگی ہے یا بری زندگی ہے، وہی تقدیر ہے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تھوڑی سی اور اس کی وضاحت کی، فواللہ الذی لا الہ غیرہ ان احدکم لیعمل بعمل اہل الجنہ، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، تم میں سے کوئی شخص اہل جنت کے اعمال کرتا ہے، یعنی اچھے اچھے اعمال کر رہا ہوتا ہے، جنت میں جانے والے ہیں۔ حتی ما یکون بینہ و بینہا الا ذراع، یہاں تک کہ اس کے اور جنت کے درمیان صرف ایک بالش کا فاصلہ رہ جاتا ہے، یعنی بہت قریب ہو جاتا ہے وہ جنت کے، ایک بازو جتنا فاصلہ جنت کے قریب رہ جاتا ہے۔
لیکن اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ فیسبق علیہ الکتاب، تقدیر غالب آ جاتی ہے، فیعمل بعمل اہل النار، وہ جہنم والے کام کرنے لگ جاتا ہے اور جہنم میں داخل ہو جاتا ہے۔ دوسری طرف فإن أحدكم لا يعمل بعمل اہل النار، تم میں سے کوئی بندہ جہنمیوں والے کام کر رہا ہوتا ہے، حتی ما یکون بینہ و بینہا الا ذراع، یہاں تک کہ اس کے اور جہنم کے درمیان صرف ایک بازو جتنا فاصلہ رہ جاتا ہے، فیسبق علیہ الکتاب، تقدیر غالب آ جاتی ہے، فیعمل بعمل اہل الجنہ، وہ جنتیوں والے اعمال کرتا ہے، فیدخلھا، اور جنت میں داخل ہو جاتا ہے۔ اب دیکھیں یہ حدیث بخاری کے اندر بھی ہے، مسلم کے اندر بھی ہے۔ اب اس حدیث کی ذہن کو سنتے ہی آپ سب کے ذہن میں یہ بات آ رہی ہوگی کہ اگر یہ سب کچھ پہلے سے ہی ویل ڈیفائنڈ ہے، ڈیسٹینیشن کے اندر یہ چیزیں ہیں ہماری، ٹھیک ہے، اور جو ہماری تقدیر لکھی جا چکی ہے، تو اب اپنی ڈیسٹینی کو ہم کس طرح سے چینج کر سکتے ہیں؟ پھر ہمیں اعمال کرنے کا فائدہ کیا ہے؟ بہت سی چیزیں ذہن میں آتی ہیں۔ میں آپ کو بالکل بریفلی دو تین پوائنٹس بتاتا ہوں، اس سے کافی حد تک آپ کو یہ تقدیر کا مسئلہ سمجھ میں آ جائے گا۔ لیکن پہلی چیز جو آپ ذہن میں رکھیں کہ تقدیر جتنی بھی لکھی گئی ہے وہ ڈیپینڈ کرتی ہے اللہ تعالیٰ کے نالج کے اوپر۔ یعنی اللہ نے جو تقدیر لکھی ہے وہ کس بیس پہ لکھی ہے؟ اپنے علم کی بیس پہ، اپنے نالج کی بیس پہ لکھی ہے، اور اللہ کا علم بالکل پرفیکٹ ہے، بالکل کمپلیٹ ہے، اس میں غلطی کی کوئی امکان یا پاسبلٹی ہو ہی نہیں سکتی۔ اور اب اللہ تعالیٰ نے جب تقدیر لکھ دی، جیسے میرے بارے میں یا آپ کے بارے میں کچھ لکھ دیا، اب دو صورت ہو سکتی تھی، یا تو اللہ تعالیٰ چیزوں کو لکھ کر ہم پر اس کو امپوز کرتے کہ اب آپ نے یہی کام کرنا ہے، جیسے ڈرامے کا ایک اسکرپٹ لکھا جاتا ہے اور پھر جتنے بھی ڈرامے کے کریکٹر ہوتے ہیں ان کو کہا جاتا ہے کہ اس اسکرپٹ کے مطابق آپ نے کام کرنا ہے، اپنی مرضی سے نہیں کرنا، پھر تو ہم کہہ سکتے ہیں یہ اسکرپٹ ہے۔ لیکن ایسا ہوا نہیں، اللہ تعالیٰ نے تقدیر تو لکھی اپنے نالج کی بیس پر، لیکن تو وہ کس طرح سے تقدیر لکھی کہ میں نے اور آپ نے دنیا میں آ کر جو کچھ اپنی چوائس اور اپنی ول سے کرنا تھا، یعنی میں نے جو کچھ کرنا تھا اپنی چوائس اور اپنی ول سے، اللہ تعالیٰ کو تو پہلے سے پتہ ہے کہ میں اپنی مرضی سے کیا کروں گا، اللہ تعالیٰ نے جسٹ اس کو پہلے لکھ دیا۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں اپنے غلط کاموں کے اوپر الیاذ باللہ اللہ تعالیٰ کو بلیم کرنا شروع کر دوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے چیزوں کو لکھ کے مجھ پہ امپوز تو نہیں کیا۔ آپ اس کی ایک ایگزامپل کے ذریعے سمجھیں، آپ ایک گراؤنڈ میں کھڑے ہیں، ایک بہت بڑا آگے سے گڑھا ہے، کسی نے کھودا ہوا ہے، ایک بلائنڈ شخص جا رہا ہے وہاں سے، بالکل قریب پہنچ جاتا ہے گڑھے کے، آپ کسی کو کہتے ہیں کہ یہ بندہ ابھی گڑھے میں گر جائے گا، کس بیس پہ کہا؟ آپ نے اپنے نالج کی بیس پہ کہا۔ اب وہ بلائنڈ اسی طرح سے کنٹینیوسلی چلتا چلتا گڑھے میں گر جاتا ہے، اب وہاں کے لوگ سارے آپ کو پکڑ لیں گے، بھائی یہ آپ کی وجہ سے گرا، آپ کہیں گے کیوں جی؟ اور کہیں گے اس لیے کہ آپ نے پہلے سے بتا دیا تھا کہ یہ گڑھے میں گرے گا، اسی وجہ سے گڑھے میں گرا۔ آپ کہیں گے دیکھیں وہ گڑھے میں گرنے کی وجہ مجھے پہلے سے پتا تھی، میں نے ایک پریڈکشن کی تھی۔ اب آپ کی پریڈکشن غلط ہو سکتی تھی کہ وہ رک سکتا تھا، اس کو کوئی ہیلپ کر سکتا تھا، لیکن اللہ کی تو نالج کمپلیٹ ہے، پرفیکٹ ہے۔ اب پہلے سے کوئی چیز بتا دینا، وہ اس چیز سے یہ تو لازم نہیں آتا کہ انسان اس کی وجہ سے وہ کام کرے۔ جیسے وہ بلائنڈ شخص، نابینا شخص گرا تو اپنی ایکشن کی وجہ سے ہے، لیکن آپ نے پہلے سے بتا دیا۔ جیسا میچ کی پہلے کوئی پیشن گوئی کر دیتا ہے کہ کرکٹ میچ یہ پارٹی، یہ پاکستان جیت جائے گا، انڈیا جیت جائے گا، اب اگر وہ جیت جائے تو کبھی بھی آ کے وہ ایتھلیٹ اور وہ ٹیم اس کو تو بلیم نہیں کرتی آپ نے پہلے کیوں کہہ دیا تھا، آپ کے پہلے کہنے کی وجہ سے ہاریں گے، وہ کہیں گے نہیں ہم نے تو پریڈکشن دی تھی۔ اب ان کی پریڈکشن غلط ہو سکتی تھی، لیکن وہ پریڈکشن دیتے ہیں انسان کو دیکھ کر۔ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ ہم نے اپنی مرضی سے کرنا تھا، اللہ نے جس اس کو پہلے لکھ لیا، لیکن لکھا کس طرح سے؟ جو کچھ میں نے اور آپ نے کرنا تھا، اور آپ خود جج کر سکتے ہیں، فیل کر سکتے ہیں۔ آپ کوئی بھی کام کرنا چاہیں تو کوئی بھی آپ کو چیز روک نہیں رہی، اٹ مینس کہ آپ فری ہیں، آپ اپنے ول کے ذریعے سے آپ بہت سے کام کرتے ہیں۔ آپ مسجد میں جانا چاہیں یا سینما میں جانا چاہیں، کوئی چیز آپ کو نہیں روک سکتی، اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کو یہ آزادی دی ہے، ول ہے اس کی، اپنی مرضی سے کام کرتا ہے۔ اگر اس کو تھوڑا سا آپ اس سینیریو میں دیکھیں گے تو تقدیر کے اوپر آپ کا تھوڑا سا ایمان ٹھیک ہو جائے گا، اور آپ کو پتا ہوگا کہ جو کچھ میں کروں گا وہ میں نے خود کرنا ہے، اور مجھے نہیں پتا میرے بارے میں کیا لکھا ہوا ہے، لہذا مجھے اچھا کام کرنا چاہیے۔ اگر آپ تھوڑی دیر کے لیے سوچ لیں کہ ہر چیز اس طرح سے پری پلان ہوتی ہے اور ہم لوگ کچھ بھی خود نہ کر سکتے، تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں سزا کیسے دینی تھی؟ کوئی انسان ڈرامے کے کریکٹر کے اوپر تو کسی کو سزا نہیں دیتا یا اس کو کوئی ریوارڈ نہیں ملتا، وہ کہیں گے بھائی ڈرامہ ہے، یہ تو آپ نے
ایک اسکرپٹ تھا، اس کے اکارڈنگلی آپ کام کر رہے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں ریوارڈ دینا ہے یا پنش دینا ہے وہ تبھی ہو سکتا ہے جب ہم اپنی ول کے ذریعے سے کوئی کام کریں، جب ہماری چوائس میٹر کرتی ہو کہ ہم ادھر بھی جا سکتے ہیں، غلط طرف بھی جا سکتے ہیں. سو تقدیر کو اس انداز سے اگر آپ دیکھیں گے تو آپ کو چیز سمجھ میں آ جائے گی. بہرحال حدیث کا ٹائٹل یہ ہے کہ اصل ہمارے اعمال ڈیپینڈ کرتے ہیں آپ کے اختتام کے اوپر، خاتمہ کیسا ہو رہا ہے. اسے ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کہ اللہ ہمارا خاتمہ بالایمان جو دعا مانگی جاتی ہے اسی لیے کی جاتی ہے. ایسا نہ ہو کہ پوری زندگی بہت اچھی گزارے اور اینڈ پہ کوئی ایسا کام ہم سے ہو جائے جس کی وجہ سے ہم بالکل ہی جہنم کی طرف چلے جائیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت کرے. بہرحال حدیث کا ٹائٹل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے زندگی کا خاتمہ اچھا ہمیں مانگنا چاہیے. اس کے بعد حدیث نمبر 5 پر آتے ہیں. اب ہم اس کو تھوڑا سا اور بریفلی چلتے ہیں. اس کی بیسک تھیم میں آپ کو بتاتا رہوں گا، ایکسپلینیشن آپ خود اس پہ تھیم کو سمجھ کے ذہن میں سوچیے گا کہ اس میں ہمیں کیا کہا جا رہا ہے. ان ام المؤمنین ام عبد اللہ عائشہ رضی اللہ عنہا قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من احدث فی امرنا هذا ما ليس منه فهو رد. جو شخص ایسا کام کرتا ہے دین کے اندر کوئی انوویشن لے کر آتا ہے جو کام ہم نے نہیں کیا، تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ وہ شخص یا وہ کام کیا ہے، مردود ہے. یعنی جس کو آپ کہتے ہیں نا بدعت، بدعت کہتے ہیں کہ دین کے اندر آپ کسی نئی چیز کو ایڈ کر دیتے ہیں. لیکن دین کمپلیٹ ہے. سورہ مائدہ کی آیت جو بالکل آخری دنوں میں نازل ہوئی تھی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. Today I have perfected your religion. I have completed your religion. Religion complete ہے، perfect ہے. آپ کسی نئی چیز کو آپ دین میں داخل نہیں کر سکتے. دیکھیں ایک ہے نا کہ آپ اس چیز کو مولڈ کرتے ہیں. مدارس، جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صفا کا ایک مدرسہ قائم کیا، اب آپ نے آج کے دور کے مطابق اس کو ایک نئے انداز سے اسٹیبلش کر لیا، ایک نیا سلیبس بنا لیا. ٹھیک ہے، اس دور کے اندر آرمی کا ایک اپنا انداز تھا، اس دور کے اندر ایک نیا انداز ہے. ٹھیک ہے، اسٹریٹجی چینج ہو جاتی ہے. لیکن ایک ایسا کام جو اللہ کے نبی اس دور میں نہیں کیا اور آج اس کی ایسے ضرورت نہیں تھی، آپ نے دین میں ایڈ کر لیا. سپوز میں آپ کو ایک ایگزامپل سے بتاتا ہوں. دیکھیں اذان ہے، اس کے کلمات ہیں، اللہ کے نبی نے ہمیں سکھایا کہ یہ کلمات اذان کے. اب ہمیں کوئی کلمہ بہت اچھا لگے ہم اس میں ایڈ کر دیں تو یہ کیا ہوگا، بدعت ہوگی، چاہے وہ کام بہت اچھا ہی کیوں نہ، خوبصورت کیوں نہ. بہت سے لوگ دیکھیں اب درود شریف پڑھنا، یہ درود شریف پڑھنا بہت بڑی عبادت ہے. اللہ تعالیٰ خود درود پڑھتے ہیں، صحابہ کرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر، ملائکہ پڑھتے ہیں، فرشتے پڑھتے ہیں. اللہ تعالیٰ سورہ احزاب میں کہتے ہیں ان اللہ و ملائکۃ یصلون علی النبی، اے مسلمانوں تم بھی درود پڑھو. اب اس چیز کو اگر آپ اذان کے ساتھ ایڈ کر دیں، اذان تو شروع ہوتی ہے اللہ اکبر سے، آپ کہیں گے ایک اچھا کام ہے درود پڑھنا، رحمتیں نازل ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ کی، اس کو اذان کے ساتھ اٹیچ کر دیتے ہیں. اب یہ دین کے اندر اضافہ ہے. یا کسی چیز کو آپ نکال دیں، اذان کے آخر میں لا الہ الا اللہ، آپ کہیں جی محمد رسول اللہ بھی کہنا چاہیے. اب اس دین کے اندر آپ چیزوں کو ایڈ کر رہے ہیں تو یہ اتھارٹی ہمارے پاس نہیں ہے. اس لیے آپ نے کہا کہ جو بندہ بھی دین کے اندر اس طرح سے چیزوں کو انوویٹ کرے گا، نئی چیزیں دین کے اندر پیدا کرے گا، وہ انسان مردود ہے، یا وہ کام کیا ہے، بالکل مردود ہے. اس کو ریجیکٹ کر دیا جائے گا، اس بندے کو بھی اس کام کو بھی. اس لیے اس چیز سے بالکل اوائڈ کریں کہ ایک ہے نا کہ اجتہاد کے ذریعے سے، آپ انالوجی کے ذریعے سے، قیاس کے ذریعے سے آپ نئی کوئی ریکوائرمنٹ آ گئی اس کو پورا کرتے ہیں. بہت سی چیزیں ہیں، اسلامک بینکنگ ہے، نئی چیز آئی، ٹھیک ہے، وہ ایک الگ کیس ہے. ایک ایسی چیز ہے جس کی ضرورت نہیں تھی اور آپ کو بس ایک چیز اچھی لگی، اگر وہ اتنی اچھی ہوتی تو اللہ کے نبی اس کو ایڈ کر کے جاتے. وہ کوئی کنٹمپریری ایشو نہیں ہے، کوئی ایسا برننگ ایشو نہیں ہے کہ جس کو سالو کیا جائے. ایک ٹریڈیشنل طریقہ ہے، آپ نے اس کے اندر دو چیزوں کو ایڈ کر دیا تو وہ چیز بدعت کے اندر آتی ہے جس کی اجازت نہیں ہے. حدیث نمبر 6 البعد عن مواطن الشبہات. یہ چیز بڑی امپورٹنٹ ہے کہ جس کے اندر آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ ڈاؤٹ فل چیزوں کے بارے میں آپ کا ایٹیٹیوڈ کیا ہونا چاہیے. پہلے حدیث کے ورڈ پڑھ لیتا ہوں. ان ابی عبداللہ النعمان بن بشیر رضی اللہ عنہما قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ان الحلال بین. حلال بالکل واضح ہے، جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے حلال کی ہیں بالکل کلیئر ہے، مینیفیسٹ ہے کہ یہ چیزیں حلال ہیں. وَإِنَّ الْحَرَامَ بَيِّنٌ، اور جو چیزیں حرام کی ہیں وہ بالکل کلیئر ہے، آپ کو پتہ ہے کہ یہ چیزیں حرام ہیں. وَبَيْنَهُمَا أُمُورٌ مُشْتَبِهَاتٌ، اب حلال اور حرام کے درمیان کچھ ایسی چیزیں ہیں کہ جو ڈاؤٹ فل ہیں. لَا يَعْلَمُهُنَّ كَثِيرٌ مِّنَ النَّاسِ،
بہت سے لوگ ان کے بارے میں نہیں جانتے. اب آپ بھی بہت سی چیزیں آپ کو نظر آتی ہوں گی, ذہن میں آتا ہوگا یہ چیز جائز ہے, ناجائز ہے, حلال ہے, حرام ہے. اب اس کے بارے میں ہماری اپروچ, ہمارا ایٹیٹیوڈ کیا ہونا چاہیے؟ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں اس سے تم بچ جاؤ. فمن اتقى الشبہات, جو ڈاؤٹ فل چیزوں سے, شبہات سے بھی بچ جائے گا, فقد استبرأ لدینہ وعرضہ, وہ اپنے دین کو بھی بچا لے گا اور اپنی عزت کو بھی بچا لے گا. ومن وقع فی الشبہات, اور جو بندہ شبہات میں پڑ جائے گا, کہے گا جی حرام تو نہیں ہے نا, یہ تو ڈاؤٹ فل ہے, چلو کر لو, وقع فی الحرام, ایک دن وہ حرام میں بھی ضرور پڑے گا. پھر آپ نے بڑی ہی خوبصورت اگزامپل دی, کراعی یرعى حول الحمى یوشک ان یرتع فیہ, الا وان لکل ملک حما, الا وان حمی اللہ محارم. آپ نے کہا دیکھو جی, ایک انسان کی ایک چراگاہ ہو, کوئی بندہ ہے اس کی اپنی پراپرٹی ہے, اس نے اس کو چراگاہ بنایا ہے, وہاں پہ اس کے جانور وغیرہ وہاں پہ گھومتے ہیں. اب وہ کہے جی کہ سارا کھیت میرا ہے, میرے جانور چاہے وہ درمیان میں گھومے, چاہے وہ کناروں پہ گھومے, کوئی مسئلہ نہیں. لیکن اگر کناروں پہ اگر وہ جانور گھومیں گے تو جو ہی اس کی تھوڑی سی توجہ ڈائیورٹ ہوگی تو وہ جانور دوسرے کے کھیت میں چلے گئے اور وہاں جا کے اس کا کھیت تباہ کر دیا. اب نقصان میں آ گئے اور حرام چیز کے اندر پڑ گئے. تو آپ نے فرمایا کہ ایسا ہی ہوتا ہے جب تم کناروں پہ گھومتے ہو نا, کہ ابھی حرام شروع تو نہیں ہوا, حرام سے میں ایک سٹیپ پیچھے ہوں, تو تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا تم کب حرام کے اندر جا چکے ہو. اس لیے جو بندہ ڈاؤٹ فل چیزوں کو بھی چھوڑ دے گا تو وہ تو حرام میں کبھی بھی نہیں جائے گا, کیونکہ اگر کبھی بہت زیادہ ہوگا وہ حلال سے آگے بھی جائے گا تو وہ ڈاؤٹ فل تک جائے گا. لیکن جو ڈاؤٹ فل کو اپنی عادت بنا لیتا ہے, بہت ہیبیچول ہو جاتا ہے کہ ٹھیک ہے جی یہ تو فتویٰ ہے, اس میں بھی یہ بھی کام بھی ہو سکتا ہے, یہ بھی کوئی حرام تو نہیں ہے. آپ اس کی مثال ایسے لے لیں جیسے فرض نماز ہے, نماز صرف فرض ہے. اگر ایک بندہ کہے میں صرف فرض ہی پڑھوں گا, سنتے ہو نفل بالکل ہی چھوڑ دے, اور اس کے آپ یقین کر لیں کہ کچھ دنوں کے بعد اس کی فرض بھی اس کی نکل جائے گی. لیکن جو فرض کے ساتھ سنتے ہو نفل بھی پڑھا ہے, جب کبھی اس کو کوئی ایمرجنسی کام پڑ گیا تو کہے کہ چلو آج نفل نہیں پڑھتا, آج سنت نہیں پڑھتا, فرض اس کے سکیور رہیں گے کیونکہ اس نے فرضوں کے ساتھ اور چیزوں کو بھی اپنے ساتھ اڈاپٹ کیا ہوا تھا. تو یہی چیز اللہ کے نبی نے اگزامپل کے ذریعے سے بتایا کہ جب آپ بالکل ڈاؤٹ فل چیزوں کو اڈاپٹ کر لو گے تو گویا کہ آپ حرام کے اندر بھی چلے گے. پھر آپ نے فرمایا کہ الا وَإِنَّ فِي الْجَسَدِ مُضْغَةً, سن لو کہ جسم کے اندر ایک ایسا ٹکڑا ہے, اذا صلحت صلح الجسد کلو, اگر وہ ٹھیک ہو جائے تو آپ کا پورا جسم ٹھیک ہو جائے گا. اور اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ اگر وہ خراب ہو گیا تو پورا جسم خراب ہو جائے گا. ٹرولی اٹ از دا ہارٹ, یہ آپ کا دل ہے, اگر یہ ٹھیک ہو گیا تو دل ہی ظاہر ہے کہ ساری خواہشات, آپ کو اندر جو پاور ہے, ٹھیک ہے, دل دماغ مل کے ہی کام کرتے ہیں, تو آپ کو نیکی کی دعوت دینا, نیکی کی طرف آپ کو ابھارنا, برائی سے رکنا, سب دل کے اندر. ہم کہتے ہیں نا ہمارا دل نہیں کر رہا, دل نہیں کر رہا, تو دل میں ہی ظاہر ہے ڈیزائرز پیدا ہوتی ہیں, دل آپ کی وہیں پر بنتی ہے کام کو کرنے یا نہ کرنے کے بارے میں. فرمائے کہ جو انسان دل کو ٹھیک کر لے گا اس کے سارے جسم کے باقی آرگنس بھی ٹھیک ہو جائیں گی, اور جو انسان اپنے دل کو خراب کر لے گا اس کے باقی آرگنس بھی سارے ایسے ہی خراب ہو جائیں گے. اس کے بعد جو اگلی حدیث ہے بڑی شارٹ سی حدیث ہے, عن ابی رقیہ تمیم بن اوس الداری رضی اللہ عنہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال الدین والنصیحہ. آپ فرمائے کہ دین کس چیز کا نام ہے؟ ریلیجن از سنسیرٹی, دین نام ہی اخلاص کا ہے, کسی کے ساتھ اچھا کرنا, کسی کی خیر خواہی کرنا, لوگوں کے ساتھ برا نہ کرنا, ہپوکریسی نہ ہو, آپ سنسیئر ہو کے رہو گے تو پورے دین کو ہی آپ نے کیا کہتے ہیں؟ ریلیجن از سنسیرٹی, الدین والنصیحہ. صحابہ نے پوچھا رسول اللہ کس کے لیے نصیحت ہے؟ آپ نے کہا کس کے ساتھ سنسیرٹی کریں؟ آپ نے کہا اللہ کے ساتھ, اللہ کے ساتھ سنسیئر ہو کے رہو. والی کتاب ہی, اللہ کی کتاب قرآن کے ساتھ سنسیئر ہو, پریکٹیکل کتاب کے اوپر آپ عمل کر کے دکھاؤ. والی رسول ہی, اللہ کے پروفٹ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ سنسیئر ہو, ان کی مکمل آپ ہر چیز کے اندر ان کو فالو کرو, ان کو اوبے کرو. والی ائمۃ المسلمین, اور مسلمانوں کے جو امام ہیں, جو آپ کے رولرز ہیں, آپ کے وہ لوگ ہیں جو آپ کو آرڈر کرتے ہیں اور آپ کے لیے پالیسیز بناتے ہیں, آپ ان کو آرڈر کرو, اور ملک کے قانون کو آپ آرڈر کرو. وعامتی, اور عام جو لوگ ہیں ان کے ساتھ بھی آپ سنسیئر ہیں. تو یہ ہے دین. پورے ریلیجن کو آپ نے کہا کہ یہ سنسیئرٹی کا نام ہے, اور وہ سنسیئرٹی جب صحابہ نے پوچھی کہ کس کے ساتھ ہونی چاہیے, آپ نے کہا اللہ کے ساتھ, اللہ کی کتاب کے ساتھ, اللہ کے پروفٹ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ,
مسلمانوں کے جو ائمہ ہیں، امام ہیں، ان کے ساتھ اور عام پبلک کے ساتھ، ایک لے مین کے ساتھ بھی آپ بالکل ایسے ہی سنسیئر ہو کے زندگی گزاریں گے۔ اگلی حدیث ہے جی، جس میں آپ نے صحابہ کو منع کیا ہے کہ آپ نے بہت زیادہ سوالات نہیں کرنے۔ عن ابي هريره عبد الرحمن بن صخر رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، جس چیز سے میں آپ کو منع کر دوں آپ اس چیز سے منع ہو جائیں۔ وما امرتکم به فاتوا منه ما استطعتم، اور جس چیز کا میں آپ کو حکم کروں کہ یہ کام کرو تو جتنی آپ میں طاقت ہے، جہاں تک آپ اس کو پورا کر سکتے ہو تو اس کام کو کر لو۔ فإنما أهلك الذين من قبلكم، اب آپ نے کہا کہ تم سے پہلے لوگ جو ہلاک ہوئے ہیں، پچھلی بہت سی قومیں آگئی ہلاک ہوگی، تو ان کی ہلاکت کی دو وجوہات ہیں۔ نمبر 1 کثرت مسائلہم، کہ وہ بہت زیادہ سوالات کیا کرتے تھے۔ کیا مطلب جی؟ اب آپ کو ایک کام کہا جاتا ہے تو جو آپ کی ایک آپ کو کام کہہ دیا گیا تو جو آپ کے نالج میں چیز آ رہی ہے، جو آپ کا پرسپیکٹیو ہے، اس کے اکارڈنگلی اس کام کو کر لیں۔ جتنے آپ کویشچن کریں گے وہ کام مشکل ہوگا۔ ابھی میں آپ کو بتاؤں کہ اکثر میں جب کلاس میں جاتا ہوں اور فرسٹ اسائنمنٹ آپ لوگوں کو دیتا ہوں تو کویشچن کیا آتے ہیں جی؟ اسائنمنٹ کی لینتھ کتنی ہونی چاہیے، اسائنمنٹ ہینڈ ریٹن ہونی چاہیے یا کمپوز ہو سکتی ہے، اسائنمنٹ کے اوپر اتنے کویشچن کرتے ہیں، یہاں تک کرتے ہیں جی بلیک پین سے بنائیں یا بلو پین سے بنائیں۔ اس کا نقصان کیا ہوتا ہے؟ جتنی میں کنڈیشن لگاتا رہتا ہوں آپ لوگوں کے لیے کام مشکل ہوتا رہتا ہے۔ اگر آپ اس کو جنرل چھوڑ دیں کہ ٹھیک ہے جی ہمیں ایک اسائنمنٹ کا کہا ہے، ہر بندہ اپنے حساب سے اسائنمنٹ لکھ کے دے دے، تو آپ کے لیے بھی آسانی ہوگی اور آپ کو وہ مشکل نہیں بنا۔ تو جتنے آپ کویشچن کرتے ہیں کہ کویشچن ہے کس چیز کو انڈرسٹینڈ کرنا ہے، ایک ہے کہ آپ فضول کویشچن کلاس میں بہت سے لوگوں کو کرنے کی عادت ہوتی ہے، اور اوور آل ہم لوگوں کا یہ ہے کہ ہم لوگ ان چیزوں میں الجھتے ہیں جس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ اب دیکھیں نا، بنی اسرائیل کی قرآن نے ہمیں کیوں ایگزامپل دی؟ قرآن نے کہا جاؤ ایک بکرے کی ایک گائے کی قربانی کرو۔ اب ان کی طرف سے کویشچن آ رہے ہیں، ما لونھا، اس کا رنگ کیسا ہوگا، اس کی عمر کتنی ہوگی، اس کا وزن کتنا ہوگا، وہ کیسا ہوگا، اتنے کویشچن کر لیے کہ وہ ایک ہی جانور تھا۔ اب وہ اس کو ڈھونڈنے میں نکل پڑے اور اتنا مہنگا اس کو وہ گائے ملی، اس سے بہتر تھا کہ وہ کوئی بھی گائے لیتے اس کو ذبح کر دیتے۔ تو یہی اگر ہماری ہسٹری دیکھیں نا، ہسٹری آف اسپین، اگر آپ اس کو پڑھتے ہیں تو بہت سے ہسٹورین نے بات لکھی ہے کہ جب اسپین مسلمانوں کے ہاتھوں سے جا رہا تھا تو مسلمانوں کی ڈیبیٹس ہو رہی تھی اس بات کے اوپر کہ اصحاب کہف کا کتا کالا ہے یا سفید ہے، اس چیز پر ڈیبیٹ ہوتی ہے۔ آپ خود دیکھ لیں ہمارے یہاں برننگ ایشوز کیا ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، آمین اونچی کہنا یا نیچی کہنا، امام کے پیچھے ہاتھ کھول کے نماز پڑھنا، رفع دین کرنا یا نہ کرنا، یعنی وہ ایشوز جو اللہ کے نبی نے دونوں کام کیے، اور جس میں میکسیمم یہ ہوتا ہے کہ زیادہ ثواب کس چیز کے اوپر ہے، اس کے اوپر ہم اتنے زیادہ ڈیبیٹس کرتے ہیں اور اپنا ٹائم اس کے اوپر ویسٹ کرتے ہیں۔ تو خدا رہا ایسا کام نہ کیا کریں، ٹھیک ہے۔ اور اس چیز سے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ بہت زیادہ سوالات، اور پھر بھی وہ سوالات، وہ کویشچنز جس کا آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ اور دوسری بات وہ اختلافہم علی انبیاء، کہ آپ اپنے انبیاء سے اختلاف کرتے ہو، جو نبی نے بات کہی تھی اس کو کرو، اب نبی کی بات کے پیچھے کوئی لاجک پہ نہ جائے۔ ہمارے ہاں ایک یہ بڑا مسئلہ ہے کہ ہم جب بھی کوئی دین کی بات یا کوئی اسلام کا میسج کنوے کریں گے، قرآن کی ورس پڑھیں گے، حدیث کی، تو ہم سے پوچھتے ہیں کہ اس کی پیچھے لاجک کیا ہے، اس کے پیچھے بیسک ریزن کیا ہے۔ دیکھیں مسلمان کبھی بھی لاجک اور ریزن کے اوپر کی وجہ سے عمل نہیں کرتا۔ اگر قرآن حدیث اور اسلام اور ریلیجن کو آپ نے لاجک کی بیس پہ ہی جانا ہے، پھر تو آپ کا اللہ پہ ٹرسٹ ختم ہو گیا، اللہ پہ ایمان ہی نہیں ہے۔ پھر تو آپ لاجک کی وجہ سے بات مان رہے ہیں نا، کہ آپ کی لاجک اس کو ایکسیپٹ کر رہی ہے تو آپ کہیں گے یہ کام میں نے کرنا ہے۔ لیکن مزہ تو تب ہے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یؤمنون بالغیب، ایمان بالغیب کہتی اس کو ہیں کہ آپ کی لاجک کچھ کہہ رہی ہے تب بھی آپ چیز کو مانیں اور پروفٹ کو آپ اوبے کریں، چاہے ان کی حدیث آپ کو آج کے دور کے حساب سے ٹھیک لگ رہی ہے نہیں لگ رہی، آپ کہیں کہ نہیں ہمارے پروفٹ نے بات کہی تھی، ہمیں یہ کام کرنا ہی کرنا ہے۔ تو ایک تو انبیاء سے اپنے پروفٹ سے اختلاف نہیں کرنا، نہیں ان کی خلاف کانٹرڈکشن نہیں ہونے چاہیے آپ کی لائف اور ان کی لائف کے اندر، اور نمبر 2 کہ آپ نے بہت زیادہ کویشچن کر کے اس دین کو مشکل نہیں بنانا۔ یہ 2 بیسک ریزنز تھیں جو ہمارے پروفٹ نے بتائی کہ پہلی جو قومیں ہیں وہ اس وجہ سے ہلاک ہوئی۔ اس کے بعد اگلی حدیث ہے جی، اس حدیث میں ہمیں کہا جا رہا ہے کہ دعا قبول کیوں نہیں ہوتی، جو ہم سب کا بڑا ہی کامن پرابلم ہے اور ہم لوگ سب پریشان ہوتے ہیں جی دعا قبول کیوں نہیں ہوتی۔ یہاں پہ آپ دیکھیں کہ ہمارے پروفٹ نے ہمیں کتنی زبردست ایک پوائنٹ بتایا ہے کہ آپ ذرا اس طرف بھی غور کر لیا کریں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ آپ کی دعائیں قبول کیوں نہیں ہوتی۔
عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ تعالی طیب، اللہ تعالیٰ بہت ہی پاک صاف ہے، لا يقبل الا طیبا، اور اللہ وہی مال قبول کرتے ہیں جو پاک صاف ستھرا مال ہو۔ ہمارے یہاں لوگ یہ سمجھتے ہیں جی حرام کمایا ہے، رشوت کے ذریعے سے لوگوں کی زمینیں پہ قبضہ کر کے اس میں سے کچھ پیسے مسجد میں دے دیں گے تو باقی سارا حلال ہو جائے گا، کچھ پیسوں کا لوگوں کو حج کرا دیں گے باقی سارا حلال ہو جائے گا۔ ایسے حلال نہیں ہوتے، اللہ خود پاک صاف ہے اور صرف اسی صدقے کو، اسی مال کو قبول کرتے ہیں جو پاک صاف ہوتا ہے۔ اس طرح سے حرام مال صدقہ کر بھی دیں گے تو اس کی وجہ سے باقی پیسہ آپ کے لیے حلال نہیں ہو جائے گا۔ وَإِنَّ اللَّهَ أَمَرَ الْمُؤْمِنِينَ بِمَا أَمَرَ بِهِ الْمُرْسِلِينَ، اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو اسی چیز کا حکم دیا جس کا حکم اپنے انبیاء کو دیا۔ فقال تعالی یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، کہ اے رسولو پاکیزہ چیزیں کھاؤ اور نیک اعمال کرو، یعنی پاکیزہ چیزیں کھاؤ گے تو خود بخود جسم سے نیک اعمال نکلیں گے۔ جو چیز آپ اپنی باڈی کے اندر غذا کھا رہے ہوتے ہیں ویسے ہی اعمال آپ کی باڈی سے نکلتے ہیں۔ حلال پیسے، حلال ارننگ ہے، حلال رزق کھا رہے ہیں، پاکیزہ رزق کھا رہے ہیں تو اعمال اور ایکشن بھی اچھے ہوں گے۔ یعنی یہ چیز تو اللہ تعالیٰ نے رسولوں کو کہی، اور یہی بات پھر ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو بھی ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم، کہ جو ہم نے دیا اس میں سے پاکیزہ رزق کھاؤ جو حلال ہے، جو پاکیزہ ہے۔ ثم ذکر الرجل، پھر اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کا ذکر کیا، یطیل السفر، جو لمبے لمبے سفر کرتا ہے، اشعث اغبر یمد یدہ الی السماء، بال اس کی جی بکھرے ہوئے ہیں، نہیں اس کو اپنی پرواہ ہی نہیں ہے، جسم پہ کپڑے اس کے بڑے ہی غبار آلود ہیں، کپڑوں کی پرواہ نہیں ہے، جوتا نہیں ہے پاؤں میں، نہیں اس کا اپنے ایسا گیٹ اپ بنایا ہوا ہے کہ جس انسان کو اپنی پرواہ ہی نہیں ہوتی، اور لمبے لمبے سفر کر رہا ہے دین کی خاطر، دین پھیلانے کے لیے، اور اپنے ہاتھوں کو، رات کو سارے لوگ سو گئے جی، اور وہ اپنے ہاتھوں کو یمد یدہ الی السماء، اپنے ہاتھوں کو آسمان کی طرف پھیلاتا ہے، اور کیا کہتا ہے، یا ربی یا ربی۔ اب اس بندے کو آپ دیکھیں کہ اس کی حالت کتنی زیادہ کمزور ہے، غریب انسان ہے، لمبے لمبے سفر کر رہا ہے، جسم پہ کپڑا نہیں ہے، غبار آلود جسم ہے، بال بکھرے ہوئے ہیں، اور رات کو لوگ سو رہے ہیں اور وہ ہاتھ آسمان کی طرف اٹھا رہا ہے، کتنا بے بس ہے، اور اللہ کو پکارا ہے یا رب یا رب۔ اب اللہ تعالیٰ تو سننے والا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں میں کیا کروں، مطعمہ حرام، کھانا اس کا حرام کا ہے، ومشربہ حرام، پینا اس کا حرام کا ہے، وملبسہ حرام، کپڑے اس کے حرام کے ہیں، وغذی بالحرام، سارا گوشت اور اس کا جسم جس غذا سے بڑا ہوا ہے وہ سب حرام کا ہے، فَأَنَّىٰ يُسْتَجَابُ لَهُ، تو اس کی دعا کیسے قبول ہو سکتی ہے۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، یہ ہے لمحہ فکریہ، بیت اللہ سارا بھرا ہوتا ہے، اس کے بعد تو رمضان میں اور حالات ہیں، ورنہ آپ دیکھیں کہ مسجد حرام، مسجد نبوی، اور لوگ رو رہے ہوتے ہیں، دعائیں قبول نہیں ہوتی، ہم لوگ رو رو کے تھک جاتے ہیں، دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ ذرا اس طرف بھی غور کر لیں کہ ہمارے جسم میں جو لقمہ جا رہا ہے وہ حلال کا ہے یا حرام کا ہے، رشوت کے پیسے تو نہیں ہیں، کسی کا حق مار کے تو نہیں آئے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ بہت چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں جن کو دیکھنا پڑتا ہے کہ یہ حلال ہے حرام ہے، ہم اس چیز کو پرواہ نہیں کرتے۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشن گوئی کی تھی، آپ نے کہا تھا میرے سامنے ایک وقت ایسا آئے گا کہ جب انسان اس چیز کو بودر ہی نہیں کرے گا کہ پیسہ حلال کا آ رہا ہے یا حرام کا، وہ کہے گا پیسہ آنا چاہیے، اور ایگزیکٹلی یہی صورتحال ہے اس میں ہماری۔ تو اس لیے ان چیزوں کے اوپر بھی غور کریں کہ ہماری جو دعائیں قبول نہیں ہوتی ان میں ایک بہت بڑا فیکٹر یہ ہے کہ ہم لوگ اس چیز کی پرواہ نہیں کرتے کہ ہم لوگ حلال رزق کھا رہے ہیں یا حرام کھا رہے ہیں۔ اس کے بعد یہ اگلی حدیث ہے، عن ابی محمد الحسن بن علی بن ابی طالب سبط رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وریحانتہ رضی اللہ عنہما قال، اب حسن ابن علی بن ابی طالب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو نواسے ہیں اور ان کے پھول ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ حفظت من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات یاد کی ہے، دع ما یریب، دع چھوڑ دیں اس چیز کو جو آپ کو شک میں ڈالتی ہے، اور اس کام کو کریں جو آپ کو شک میں نہیں ڈال رہا، یعنی کسی کام کی وجہ سے آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ کام غلط ہو سکتا ہے، یہ کام ٹھیک ہے نہیں، اس کام ہی کو چھوڑ دیں۔ لیو دیٹ which makes you doubt for that which doesn't make you doubt،
اور اس کام کو کر لیں جو کام آپ کو شک میں نہیں ڈال رہا. تو جو بھی مشکوک چیزیں ہیں جو جس سے آپ بعد میں پریشان ہو سکتے ہیں ان چیزوں کو ان کاموں کو آپ چھوڑ دیں. دا ما یریبک چھوڑ دیں جو چیزیں آپ کو شک میں ڈالتی ہیں. الا ما لا یریبک ان کاموں کو کر لیں جو آپ کو شک میں نہیں ڈالتے. الاشتغال بما یفید اگلی حدیث کا ٹائٹل ہے جی آپ ان کاموں میں مت اپنے آپ کو انڈلج کریں جس کا آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہے. عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی. اسلام کی خوبصورتی کیا ہے؟ کسی انسان کے اسلام کی خوبصورتی یہ ہے کہ وہ ان چیزوں کو چھوڑ دے جس کا اس کو کوئی فائدہ نہیں ہے. حدیث نمبر 12. Part of someone being a good Muslim is his leaving alone that which doesn't concern him. جس چیز کا آپ کا کوئی تعلق نہیں. لیانی کام کیا ہوتا ہے؟ آپ اس کام کو ہی دیکھ لیں کہ آپ کو اس کا دنیا میں کوئی فائدہ ہو رہا ہے, آپ مینٹلی فریش ہو رہے ہیں یا آپ فزیکلی فریش ہو رہے ہیں یا آپ کو کوئی اور خوشی مل رہی ہے, کوئی ایسا فائدہ ہے تو ٹھیک ہے کام کر لیں. دنیا کے اعتبار سے آپ نے دیکھا ورلڈلی کوئی موٹیو کوئی آبجیکٹیو اس کے ساتھ آپ کا ریلیٹڈ نہیں ہے. آپ نے کہا چلیں جی لائف ایئر آفٹر کی وہیں کوئی فائدہ ہو رہا ہو, آخرت کا بھی کوئی فائدہ نہیں. اٹ مینس کہ وہ ٹوٹلی یوز لیس ایکٹیویٹی ہے آپ کی زندگی کے اندر جو آپ کے ٹائم کو برباد کر رہی ہے. اور ٹائم ویسٹنگ کلپریٹس آپ کی لائف میں بہت سارے ہوں گے, ان کو اپنی لائف سے نکالنا شروع کر دیں کیونکہ وہ آپ کا ٹائم بالکل لے کے جا رہے ہیں اور وہ آپ کا بہت ہی پریشیس ٹائم جو ہے وہ آپ کا برباد کر رہے ہیں. آپ خود جج کر لیں, بہت سے کام ایسا کرتے ہیں. آپ اپنے موبائل پہ دیکھ لیں کتنے آپ کی ایپس ایسی ہوں گی جس کا آپ کو کوئی فائدہ نہیں. ٹک ٹاک اس ایپ کا مجھے بتا دیں کیا فائدہ ہے؟ کچھ بھی نہیں, سوائے ولگیرٹی کے. لائکی ایپ ہے اور ڈفرینٹ ایپس آپ یوز کر رہے ہیں جس کا آپ کو نہ تو دنیا میں کوئی فائدہ ہے نہ آخرت میں کوئی فائدہ, الٹا نقصان ہے. جس سے آپ کی کنسنٹریشن ختم ہو رہی ہے, آپ کی عبادت کے اندر آپ کو خیالات آ رہے ہیں اور بہت سی چیزوں کے اندر آپ کو نقصان ہو رہا ہے. تو ان چیزوں کو اپنی لائف سے نکال دیں. ہمارے پروفٹ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی ایک جنرل اسٹیٹمنٹ دے دی تاکہ ہر دور کے اندر اگر آپ اس سے فائدہ حاصل کرنا چاہیں تو آپ فائدہ حاصل کر سکتے ہیں. حدیث دیکھیں من حسن اسلام المرء, انسان کی اسلام کی خوبصورتی ہے, بیوٹی ہے اس اسلام کی کہ ترکہ ما لا یعنی. لا یعنی جس کا آپ کو کوئی کنسرن نہیں ہے, نہ آپ کو دنیا میں کوئی وہ یوزفل ایکٹیویٹی ہے نہ آخرت کے اعتبار سے ہے, تو آپ ایسا کریں اس چیز کو اپنی لائف سے بالکل ہی نکال دیں. حدیث نمبر 13. عن ابی حمزہ انس بن مالک رضی اللہ عنہ خادم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه. تم میں سے کوئی انسان اس وقت تک ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک اپنے بھائی کے لیے بھی وہی کچھ پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے. یعنی ایک انسان اگر اپنے لیے پسند کرتا ہے, نہیں اس میں بھی بالکل جنرل اسٹیٹمنٹ ہے, میں اپنے لیے پسند کرتا ہوں کوئی بندہ میرے بارے میں نیگیٹو اسٹیٹمنٹ نہ دے, میری بیک بائٹنگ نہ کرے, میری جاسوسی نہ کرے, میرا مذاق نہ اڑائے, میں اپنے لیے سب پسند کر رہا ہوں. جب میں اپنے لیے پسند کر رہا ہوں تو مجھے دوسروں کے لیے بھی کچھ پسند کرنا چاہیے. ہم نے اپنے لیے الگ پرنسپلز بنائے ہیں اور پیرامیٹرز الگ ہیں اور دوسروں کے الگ پرنسپلز ہیں. مجھے لگتا ہے کہ میرے ساتھ کوئی بندہ چیٹ نہ کرے, پھر میں کسی کے ساتھ چیٹ کیوں کرتا ہوں؟ مجھے دل چاہتا ہے کہ میں گاڑی لینے کے لیے جاؤں تو کوئی بندہ مجھ سے جھوٹ نہ بولے, کوئی مجھے ایکسیڈنٹل کار نہ دے دے, تو میں اپنی چیزیں غلط طریقے سے کیوں بیچ رہا ہوں؟ کیونکہ میں اس حدیث پہ عمل نہیں کر رہا. تو یہ ایسی خوبصورت حدیث ہے اور آپ حیران ہوں گے جو لوگ ایتھکس پڑھتے ہیں, آپ لوگ بھی جب پروفیشنل ایتھکس میں جائیں گے تو اس میں ایک ایتھکس کی برانچ ہے نارمیٹیو ایتھکس, اور نارمیٹیو ایتھکس والے اسی حدیث کو اپنی بیس بناتے ہیں جس میں وہ یہ کہتے ہیں کہ دوسروں کے لیے وہی کچھ پسند کریں, اسی طرح ٹریٹ کریں جس طرح آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو ٹریٹ کیا جائے. میں نہیں چاہتا کہ میری کوئی موبائل اٹھا کے بھاگ جائے اور میری کوئی چوری کرے, مجھے دوسروں کا موبائل بھی چوری نہیں کرنا چاہیے. آپ ایک ایک چیز کو دیکھ لیں تو جو آپ اپنے لیے پسند کرتے ہیں اگر وہی فیلنگس آپ کی دوسروں کے لیے بھی ہوگی تو آپ دیکھیں گے دنیا کتنی خوبصورت ہو جائے گی. None of you truly believes until he wishes for his brother that he wishes for himself. جو اپنے لیے پسند کرتا ہے وہی وہ دوسروں کے لیے بھی پسند کرے. تو یہ 13 حدیث ہیں جو آج ہم نے کور کر لی ہیں, ٹھیک ہے. باقی تقریباً 13 اور رہ گئی, انشاءاللہ اس کو ہم نیکسٹ کلاس میں کریں گے. تو آپ لوگوں کی اسائنمنٹ یہ ہے کہ آپ لوگوں نے کرنا یہ ہے, آپ کے ان 13 حدیثوں کو آپ نے جب سن لینا ہے تو آپ نے اس
کی جو ایک تھیم ہے تمام حدیث کا، کیونکہ آپ لوگوں کو مجھے پتہ ہے کہ اسائنمنٹ کا برڈن زیادہ ہو رہا ہے آپ لوگوں کے لیے، تو آپ نے صرف یہ کرنا ہے کہ ہم 13 احادیث کا جسٹ تھیم، حدیث نمبر 1 اس کا تھیم کیا ہے، جسٹ 1 to 2 لائنس کے اندر اس کا تھیم، تو ان 13 حدیث کا آپ نے جسٹ 1.5 پیج کے اوپر اس کا جو بیسک تھیم ہے حدیث 1 2 3 وہ تھیم آپ نے لکھ لینا ہے. میں انشاءاللہ یہ آپ کی LMS پہ بھی اور مائکروسافٹ ٹیم پہ بھی اس کو میں اپلوڈ کر دوں گا، وہاں سے بھی آپ اسائنمنٹ اور ان چیزوں کو دیکھ لیجیے گا. اور باقی یہ کہ ہماری جو آگے کلاس ہوگی انشاءاللہ جو چیزیں رہ جائیں گی ان کو ہم اس کے اندر دیکھ لیں گے. اوکے جی، تھینک یو سو مچ.